अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। लेकिन जब तक ये PSL के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हम हर हफ्ता और इतवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आपके साथ लाइव होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल का हल देने के लिए जो मौजूद और रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मैं आपसे उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी, जो रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता और मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं। अपनी मौजूद मेहमान शख्सियत को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटी हज़रत क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एहसान है। नाज़रीन किराम, हमारे नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी तमाम ID सोशल मीडिया की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज करके हमसे अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हज़रत से रब्ता करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो हर पीर के रोज शाम 6 बजे से 8 बजे तक आप मुलाकात के लिए टाइम ले सकते हैं। नाज़रीन, जो मैं टॉपिक डिसाइड करती हूँ, इससे पहले प्रोग्राम में हमने वजू से मुतालिक बातें की, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है सदके से मुतालिक। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर भलाई सदका है। सदका अल्लाह के गज़ब को दूर करता है, बुझाता है, यानी कि बुरी मौत से भी दूर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरा अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना सदका है, भलाई का हुक्म देना सदका है, बुराई से रोकना सदका है। इसके साथ साथ किसी कमजोर निगाह वाले की मदद कर देना, किसी भटके हुए को रास्ता दिखा देना, और अपने डोल में से यानी पानी के डोल में से तेरा अपने भाई के पानी के डोल में पानी डाल देना भी सदका है। अब ये सदका क्या है और कुरान और हदीस में हमें इस हवाले से क्या हुक्म मिलता है, हम जानते हैं अपने मौजूद मेहमान शख्सियत से। जी हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैलि वन-नहारि सिर्रन व अलानियतन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सदका और खैरात का बड़ा अहम टॉपिक है। जी जी, बेहतरीन मौजू भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। जी यकीनन जैसे आपने फरमाया, सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को ठंडा करता है। सदका हर बिगड़े हुए काम को रोकता है, बेशक, उम्र में बरकत फरमाता है, इससे जिंदगी बढ़ती है। सुभान अल्लाह। और सदका इस चीज का नाम है कि अगर तुम जा रहे हो, रास्ते में कोई कांटा पड़ा है, तो मुसलमान के लिए, इंसान की खातिर वो कांटा हटा दिया, तो ये भी सदका है। बेशक, अल्लाह रब्बुल, ये जरूरी नहीं है सदके के अंदर हम कोई बड़े बड़े ट्रक सामान के, माल के खैरात करें तो सदका होगा। जी जी, इसकी मिकदार या तय्युन नहीं हुआ, बल्कि फरमाया कि अगर खजूर की एक गुठली का दाना भी, खजूर की एक गुठली भी तुम राह खुदा में सदका करते हो, तो ये भी तुम्हारा सदका है। वाह, सुभान अल्लाह। ये भी तुम्हारे लिए खैरात है। जी जी, तो लिहाजा सदका खैरात अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान करते आए हैं। जब से इस्लाम, कुरान पाक की आयत करीमा कोट की है, 3 पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैलि वन-नहारि सिर्रन व अलानियतन। वो लोग जो राह खुदा में खर्च करते हैं, यानी सदका करते हैं, जी जी, वो रात में भी सदका करते हैं, दिन में भी सदका करते हैं, वो छुप कर भी सदका करते हैं, इलानिया भी सदका करते हैं। ये आयत करीमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में नाजिल हुई। अच्छा, वो रात को भी चलते उठते तो सदका कर देते थे, भूखों को खाना सुभान खिलाया, अल्लाह, क्या दिन में भी किया और फिर छुप करके किया, फिर इलानिया भी किया। जहां जो वक्त आया उसी की नोयत में रह के, उसी वो वक्त को देख के आपने सदका खैरात किया। सुभान अल्लाह। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा किराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल को मुबारकबाद देने लगे। अच्छा, अहले बैत अतहार ने सदका खैरात किया है, सहाबा किराम ने किया है, खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका और खैरात, तो वहां से ऐसा शुरू होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको नवाज देते, उसको दूसरी बार आने की हाजत नहीं होती थी। वाह, सुभान वो अल्लाह, हमेशा के लिए दोनों जहां में ही पेट भर जाता उसका, क्या बात है। जिसके लिए दुआ हो गई। ये गुलाम वुजू करवा रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया सल माशिता या रबिया, रबिया मांग लो, कुछ क्या मांगते हो? अर्ज करते, हुजूर मैं तो जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूँ, जैसे मैं दुनिया में आपके साथ हूँ इसी तरह जन्नत में भी मैं आपके साथ रहूं। फरमाया ये तो
पूरी हो गई, इसके अलावा कुछ और भी मांगो, कुछ और भी मांगो, सलमा शे तैयार बिया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जन्नतों के मालिक हैं, बेशक हौज़े कौसर के मालिक हैं, बेशक। अल्लाह के खजानों के मालिक हैं। तो जो मालिक होता है जब वो चाहे जिसको अता करे। बिल्कुल बिल्कुल, प्यारी बात है। हजरत की बातों का सिलसिला जारी और सारी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे कॉलर की आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज सुन रही हैं आप मेरी? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ जनाब। कौन अच्छा, कहाँ? मुझे वो इकबाल साहब से बात करनी थी। मैं यहीं से बोल रही हूँ, गुलिस्तान जौहर से, परफ्यूम चौक से। जी 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 जनाब, बात तो कीजिए, वो अपना मुझे नाम बताइए और अपनी इकबाल वालदा का। साहब से ये पूछना था, मौलाना साहब से, कि मेरी बच्ची है, उसकी शादी का मुझे पूछना था कि कब तक पॉसिबल हो जाएगी उसकी शादी। जनाब, बच्चे का नाम और अपना नाम क्लियर बताइए। बच्ची का नाम है अरीबा मुमताज। अच्छा। और वालिद का नाम, मेरा नाम है फरद। फरहत आपका नाम है। तो आप शादी के लिए, रिश्ते के लिए दुआ पूछना जी चाहती जी, हैं? मैं रिश्ते के लिए जरा परेशान हूँ। मुझे उसका इफ्तिखारा निकलवाना था कि शादी उसकी कब तक पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है जनाब, आप ऑन एयर देखिएगा, हम आपको जवाब देते हैं। हजरत, इनकी बेटी के रिश्ते के मामले में गड़बड़ है कि वो रिश्ता नहीं अरीबा। आता। अरीबा नाम है और इनका खुद का नाम है फरहत। देख लिया है, इनका मसला है बंदिश का, अच्छा रुकावट आ रही है, ये इसकी काट करवाएं और तवीज़ात मंगवाएं। अच्छा प्रोग्राम के बाद ये राब्ता करें और पढ़ने के लिए पूछें, इंशाअल्लाह ताला इनको बता दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल इनकी बच्ची का नेक और सारे रिश्ता आमीन सुम आमीन। जी जनाब फरहत साहिबा, आपने सुन लिया अपने मसले का हल। जैसे हजरत ने हिदायत जारी है उस पर अमल कीजिए, यानी बच्ची पे बंदिश है तो इसका इलाज करवाइए। हजरत, आप वो सदके के बारे में बता रहे थे। मैं सदके के बारे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका तो खैरात अता फरमाते। बेशक। किसी ने आके यमनी चादर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, हुजूर ये आपकी है, ये तोहफा है। वाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके का माल नहीं लेते थे। अच्छा। हुजूर पर सदका बेशक। हलाल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ज़कात का, सदकात का, सदात के ऊपर हाशमी खानदान की। तो नबी करीम अलैहि सल्लम रखी थी, हुजूर को जरूरत भी थी उन दिनों में। एक साइल, एक सहाबी है, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ये चादर अता फरमाइए, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। आपने वो उठा के उसको, उसकी तह की और फिर उठा के उसको अता फरमाया। वाह। सहाबा किराम उसको कोसने लगे कि आपने अच्छा नहीं किया अच्छा। कि ये चादर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत थी, आपने मांग ली। और आपको पता है जब हुजूर से कोई मांगे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमाना ये है कि उसको खाली नहीं लौटाते, बिल्कुल। हुजूर उसे अता करते हैं। आपने ये सही नहीं किया। अब ये बात हो गई तो उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने ये चादर अपने ओढ़ने के लिए नहीं ली, मैंने पहनने के लिए नहीं ली। फिर किस लिए? फरमाया मेरी ख्वाहिश ये थी कि इस ये चादर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म पर लगी है तो मैं हासिल कर लूं, मैं इसी चादर का मैं मरते टाइम में कफन बनाऊंगा, अल्लाह मरने के बाद इसको सुभान मैं अल्लाह। लूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो क्या सहाबा किराम का अदब था, क्या पाकीज़ा सोच थी, क्या एहतराम था। नजरिया अकीदा ये था कि अगर कपड़ा रसूलुल्लाह के जिस्म पे लग जाए तो वो मोजज़ा बन जाता है, बाबरकत हो गया मजीद। उसकी बरकतें हासिल की बेशक, जाती है। बेशक। अम्मा आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक पानी में घोल घोल के मरीजों को पिलाया वाह, वाह, करती थी सुभान अल्लाह। कि इससे क्या नबी बात है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते के सदके तुफैल, धोवन के सदके तुफैल शिफा मिलती है। क्या बात है, क्या तो प्यारी बात लिहाजा ये तो किताबें हैं, अहले बैत किराम ने भी वो सदका किया है। कुरान में है वो युतइमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। हजरत फातिमा ज़हरा ने मन्नत मानी, नजर मानी कि मेरे बच्चे बीमार है, ठीक हो जाए, मैं 3 दिन के रोजे रखूंगी। तो वो बच्चे ठीक हो गए। अब मन्नत का सिलसिला शुरू हुआ, नजर का। रोजा रखा तो पहले दिन एक साइल आया, शाम का टाइम है, अफ्तार का टाइम है, सामान साथ रखा है। बाहर किसी ने सदा दी जी अला हुब्बिही मिस्कीना, मैं मिस्कीन आया हूं दरवाजे पे। तो जो 3 रोटियां बनाई हुई थी वो उठा के खजूरें भी साइल को दे दी। अल्लाह अकबर। दूसरा दिन हुआ, फिर आया वह यतीम हूं, मैं आज यतीम आया हूं। वो जो तैयार रखा था अफ्तारी का सामान वो उठा के उन्हीं को अता कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर तो तीसरा दिन आया तो उसने कहा कि मैं असीर हूं, यानी मैं कैदी आया हूं। तो उसने कहा कि मैं कैदी हूं, मुझे अल्लाह के नाम पे दो। तो वो जो 3 रोटियां तैयार रखी थी 3 दिन के मुसलसल रोजे, तो वो उठा के उनको दे दी। तो जब ये दी तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए। पूछा कि फातिमा, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से, वो साइल कौन था जो 3 दिन आता रहा? तो वो फरमाने लगे अल्लाह आलम व रसूलुहु आलम,
अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। बेशक। उसने कहा कि मैं कैदी हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, हमने उठा के दे दिया। फरमाया वो जो यतीम मिस्कीन कैदी बन के आया था वो हजरत जिब्रील अमीन थे। अल्लाह अकबर। किताबों में आता है जिब्रील अमीन थे। अच्छा। तो सुभान अल्लाह, जो इस तरह के पाकीज़ा लोग होते हैं उनके दरवाजे पे भी फरिश्ते आते हैं लेने के लिए। वो कभी मिस्कीन बनते हैं, कभी यतीम बनते हैं, कभी असीर बनते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा सदका खैरात करना चाहिए। तो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। बिल्कुल। हम रमजानों में देखते हैं, गैर रमजान में देखते हैं, लोग सदका बहुत ज्यादा करते हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है। लोगों को जनाब अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा होता है, बहुत बड़ा करम है। और पाकिस्तान के अलावा सबसे ज्यादा जो हमारा शहर कराची है, अतियात में, सदकात में, खैरात में सबसे ज्यादा अतिया करने वाला शहर कराची नुमाया होता है। बिल्कुल, ये नजर आता है। तो इसी तरह मुसलमान हमारे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सदका और खैरात करते हैं। बेशक। नाज़रीन करम, हजरत ने सदकात के बारे में कुरान और सुन्नत के हवाले से हमें बड़ा वाज़ेह और तफसीली बताया। क्योंकि देखें, मैं आप लोग से जब भी कहती हूँ कि आप जब भी कुरान हमें जो है ना कॉल करते हैं और हजरत का जो इल्म है इससे जो हम मोती चुन सकते हैं उसको चुना कीजिए। क्योंकि देखिए 1 घंटे का जो प्रोग्राम होता है ना, जब भी आप हमें कॉल करें सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए और इसके साथ साथ मतलूबा बंदे का नाम, उसकी वालदा का नाम और मसला हमें एक साथ बता दिया कीजिए कि हमें अपने नाज़रीन से बार बार ना कहना पड़े। बात करें नाज़रीन, हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम से, उसमें किसी के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। यानी अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ पड़ी जो हमें खुद के लिए किसी दूसरे के लिए नुकसान दे, अगर उसको हम हटा देते तो वो यकीनी तौर पे हमारे लिए सदके का बाइस होती है। और सदका क्या है कि अगर आप, जरूरी नहीं कि आप बीमार हों तो सदका दें, और जब सदका देना है तो कोई बकरा आपने कुर्बान करना है या कोई ऐसी चीज़ बड़ी जो कुर्बान करेंगे तो ही सदका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अल्लाह ताला को आपकी नियत पसंद है, में इखलास होना चाहिए। इखलास होना चाहिए। आपकी नियत पसंद है कि आप छोटा सा एक सिक्का भी सदके के लिए कुर्बान कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे हजरत ने बताया खजूर भी सदका कर सकते हैं। और खजूर के बदले जो अल्लाह ताला अता करेगा वो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स एक खजूर सदका करता है कि इस नियत से कि मैं अल्लाह की राह में ये सदका दे रहा हूं, तो अल्लाह ताला उसे खजूर का पहाड़ बन के वापस बनाकर अता करता है। तो बात क्या है कि हमें सेहत तंदुरुस्ती में भी सदका करते रहना चाहिए, बीमारी या तकलीफ का इंतजार नहीं करना चाहिए। हजरत की तरफ चलते हैं और उनसे मजीद हम सदकात के बारे में जानते हैं। हजरत, जैसे मैंने ये कहा कि हम दूसरों के लिए मुस्कुरा देते हैं अपने दीन के हिसाब से, तो वो सदके की हैसियत रखती है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप क्लेरिफाई कर दें, मुस्कुराना क्या ख़वातीन के लिए मुनासिब है या सिर्फ मर्द हजरात के लिए, क्या हुक्म है इस बारे में? ख़वातीन के लिए अपने घर में मुस्कुराना बेहतर है, अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के सामने, तो गैर महरम के सामने यकीनन ये बेहतर नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। बाकी मर्द हजरात जो है उनसे तो मर्द का मर्द से कोई पर्दा नहीं है। वो मुसलमान मर्द जब सलाम करता है तो इसी सलाम के अंदर वो मुस्कुरा देता है, तो ये उसके लिए एक सदका जारिया का सवाब मिल जाता है। अगर कोई अच्छी खबर सुनता है या कोई अच्छी बात सुनता है तो उसके ऊपर ही उसे दुआ देता है, तो ये भी एक सदका वो जारिया होता है। जैसे माशाअल्लाह के अल्फाज है, जज़ाकल्लाह के अल्फाज है, ये सारे अल्फाज भी सदका वो जारिया में आते हैं। कि कोई अच्छी खबर सुनते हैं, सुभान अल्लाह हम कह देते हैं, माशाअल्लाह आपने ये अच्छा काम किया है, ये अच्छा है, इम्तिहान के अंदर अच्छे आपने ये कामयाबी हासिल की है। हम किसी को दुआई अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी इससे नेकियों में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, वो भी सदका जारिया है। अच्छा। किसी को रास्ता बताते हैं तो ये भी सदका जारिया है। बेशक। किसी को ठंडा पानी पिला देते हैं मौसम के मुताबिक, ये भी सदका जारिया है। किसी को दूध पिला देते हैं, सर्दी का मौसम है, ये भी सदका जारिया है। किसी नंगे को कपड़ा पहना देते हैं, ये भी एक सदका जारिया है। तो नियत हम करते जाएं और नेकियां बढ़ाते जाएं तो सदका तो खैरात का अजर सवाब का मीटर चालू हो जाता है, वो अजर सवाब मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। नाज़रीन, हजरत के इल्म से तो मोती हम मजीद चुनते रहेंगे। हमारे और आपके दरमियान एक ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। आप हमें कॉल कर रहे हैं, जान रहे हैं अपने मसाइल का हल। और मैंने आपको अपने प्रोग्राम की टाइमिंग चेंज होने का भी बता दिया कि हम अब हर हफ्ता और इतवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आपके साथ लाइव हुआ करेंगे। आप हमें कॉल करिए और जानिए अपने मसाइल का हल। आज हम बात कर रहे हैं सदकात और खैरात के मुतालिक। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमारे पाकिस्तान, स्पेशली मुसलमानों के दिल में इतनी वसअत, इतनी मोहब्बत है कि किसी को तकलीफ में देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं और ये सोच के कर दें कि इसका अज्र सवाब नेकी अल्लाह ने देनी है। और जहाँ तक बात है कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक जरूर सुनाना चाहूंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दीनार
تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو دینار تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو یا کسی مسکین کو دینے میں خرچ کرتے ہو، تو ان میں سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پہ جب کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ بھی مال جو ہے وہ جو خرچ کیا گیا وہ صدقات میں آ جاتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ دین کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، رزق کے حوالے سے کہ اتنا کما لیا اور اتنا خرچ ہو گیا، لیکن وہ اس چیز کو سمجھا کریں کہ یہ نیکی اور صدقہ جاریہ ہے. حضرت اس حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی شخص، کوئی باپ، کوئی جیسے ماں کما رہی ہے، باپ کما رہا ہے یا بڑے بھائی بہن کما رہے ہیں، اب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ، گھر والوں پہ، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ کیا ہمیں ثواب ملتا ہے صدقات کا؟ مسلمان کا اپنے بیوی بچوں کو پالنا عبادت ہے. سبحان اللہ. کیا عبادت ہے. اور جب وہ کما رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بیوی بچوں کو بھی پالے اور اس کے جو رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان قریبی کو سب سے پہلے دیکھے، رشتہ داروں میں دیکھے، صلہ رحمی کرے. بالکل صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ. اس کے بعد یتامہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو قرب و جوار میں ہیں، ان کے اوپر وہ خرچ کرے. تو اسی طریقے سے یہ صدقہ ہوتا ہے. اور ضرورت کے تحت اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. بے شک. غسل کا انتظام کرتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. کسی کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، دوائیاں خرید کر کے اس کو دے رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. تو کسی جگہ پہ پانی نہیں ہے، وہ جا کے پانی کا کنواں کھدواتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، کون ہے جو یہ کنواں خریدے گا؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. اچھا. تو یہودیوں کے پاس وہ کنواں تھا، قبضہ تھا ان کا، وہ پانی بیچا کرتے تھے. اچھا. مسلمان پانی بیچتے نہیں. اچھا. میں بالکل اس بات میں نہیں جاؤں گا کہ کراچی میں کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو حضرت دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہماری دین کے نیکیاں. حوالے سے اور رہنمائی پروگرام ہے اس میں کر رہا ہوں. بالکل. تو وہاں پہ وہ جو کنواں تھا تو حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے تو یہودی سے کہا کنواں بیچنا ہے. اچھا. اس نے کہا آپ تو ابھی ہجرت کر کے آئے ہو، تو آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، یہ کنواں آپ خرید پائیں گے؟ فرمایا کہ تم کنویں کی بات کرتے ہو، میں تو آپ کو بھی خرید سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہوا. سبحان اللہ. مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے، بڑے بزنس مین تھے حضرت عثمان ذو النورین. تو اس کنویں کو خرید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کنویں کو خرید کر کے آئے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. یعنی کنویں کے بدلے میں اسے جنت دوں گا. دیتا وہ ہے جو مالک ہو. یہ میری گھڑی ہے نا، میں اس کا مالک ہوں. بے شک. یہ چیزیں، یہ گلاس کا، اس کا مالک میں نہیں ہوں. بالکل. جو آپ کی ملکیت میں وہ آپ کی. جی جی. اب میں جو میرے پاس ہے، جس کا میں مالک ہوں، وہ میں دے سکتا ہوں. بالکل. تو حضور فرما رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اسے جنت دوں گا. سبحان اللہ. تو حضور جنت کے مالک ہیں تو دے رہے ہیں. اللہ نے جنت کا مالک رسول اللہ کو بنا دیا. سبحان اللہ. کیا ہی بات جنت ہے. حضور کے ملک ہو گئی ہے. تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خریدا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے. فرمایا کہ ہم نے بھی تمہیں جنت دے دی ہے. عثمان غنی نے 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے. سبحان اللہ. 2 بار جنت خریدی ہے. حضور نے دونوں بار جنت عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب صدقات و خیرات کرو، پھر تم جہری طور پہ کرو، سری طور پہ کرو، اعلان کے طور پہ کرو، چھپ کر کرو. دکھانا کس کو ہے؟ اپنے رب کریم کو. بے شک. راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. خوش کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کو. اگر اللہ ہمارا راضی ہے، بندے راضی ہے، مخلوق خدا راضی ہے، تو پھر وہ عبادت، وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. بالکل. ریا سے بچ کے، ریاکاری نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اللہ کے راہ پہ میں دے رہا ہوں، لوگ مجھے واہ کریں، لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ جی بڑا سخی ہے، اچھا، بڑے صدقات و خیرات کرتا ہے. دکھاوا نہ ہو بس. دکھاوا نہ ہو. اس کو ریاکاری کہتے ہیں. بالکل. ریاکاری کے لیے اسلام نے، علماء نے، تصوف نے ہمیں منع کیا ہے کہ دکھلاوے کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ پلٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ تم نے تو صرف اپنی ریاکاری، اپنی واہ کے لیے یہ کام کیا تھا. خدا کرے کہ ہم مسلمان جو یہ کام کرتے ہیں ریاکاری سے ہٹ کے، پاک ہو کے کریں، کسی کو احسان نہ جتائیں، نیکی کر لیں، دے دیں، عطیہ دے دیں، اور پھر ہم بھول جائیں کہ ہم نے اپنے رب کریم کے لیے کیا ہے. تو لہذا صدقات و خیرات کے بہت سارے فائدے ہیں. اس کے لیے ایک کانچ کی پلیٹ کے اوپر 7 صلا
اچھا۔ قرآن پاک کے لکھے سلام قول من رب الرحیم، سلام علی الیاسین، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ 7 سلام قرآن پاک کے لکھ کے سیاہی پین سے ہی لکھ لیں تو وہ مریض کو پلائیں، صبح شام پلائیں اور 10 دن تک عمل کریں، ہمیشہ کے لیے یہ نقصیر جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، سبحان اللہ، جڑ کیا سے بات۔ ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو پیارے رسول ہیں ان کے ناموں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک تو یہ ایسی۔ سلام اللہ نے اپنے پیغمبروں کے اوپر بھیجے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب ان کے سلاموں کا شان مقام یہ ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام بات کی ہے، طرف کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے، کالر سے درخواست ہے، اور اب بات کیجئے۔ ہیلو، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، ایم سی آر سے کہوں گی کائنڈلی بتائیے، لائن پہ ہیں کالر؟ ہیلو جی جناب بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں، تو میرا جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتایا تھا کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کی بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور ہے نا کیا نام ہے چھوڑنے چھڑانے کی بات آ جاتی ہے۔ آپ وہ 11 سال والی کالر ہیں؟ 11 سال ہو گئے تھے شادی کو؟ جی 11 سال نہیں، 6 سال۔ اچھا جناب، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کے اور ہسبینڈ کے درمیان مسئلے ہو رہے ہیں؟ اپنا اور ہسبینڈ کا نام بتائیے، اور ان دونوں کی والدہ کا نام۔ شرمین اور عتیق، خیر النساء اور زاہدہ۔ شرمین اور عتیق، خیر النساء اور زاہدہ، اور آپ کے اور ہسبینڈ کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، آن ایئر جواب دیکھیں گے، آپ دیکھیے، ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک میاں بیوی کی لڑائی کے جھگڑے ہوتے ہیں یہ بڑا المیہ ہوتا ہے کہ مرد حاکم ہوتا ہے، مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مرد سردار ہوتا ہے، عورت کو صبر کرنا چاہیے۔ ایک جملہ اگر مرد کہہ دے جا تمہیں طلاق ہے، بیچاری کی پوری زندگی عورت کی لائف خراب ہو کے رہ جاتی ہے۔ بالکل حضرت، دوست پر بیان۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے، میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ ان کو آگے زبان نہیں جلانی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ عورت اپنا گھر جنت کا گہوارہ بنا سکتی ہے جو صبر کرے، زبان نہ چلائے، اور اچھے ماحول میں بات کرے، اور شوہر کے مزاج کو سمجھے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا مانگتا ہے، وہ کس وقت کھانا کھاتا ہے، کیا اس کی ضروریات ہیں۔ جو عورت یہ چیزیں سمجھ لیتی ہے، اپنے شوہر کو سمجھ لیتی ہے، یقیناً وہ اپنے گھر کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے اوپر آگے بچے ہوتے ہیں، وہ کیچ کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، گالی گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے، آخر اس کی انتقام تک بات یہ جاتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بڑا نقصان نہ کریں، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر لیں، اس 2 تولے کی زبان کو روزہ دے دیں، ذرا خاموش ہو جائے، تو میرا خیال ہے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر بھی پروگرام کے بعد ہماری ٹیم سے یہ رابطہ کر لیں، ہم استخارہ کریں گے، اس بیوی کو پڑھنے کے لیے بتا دیں گے۔ اگر قصور ان کا بنتا ہے تو ان کی اصلاح کریں، گھر میں کوئی دوسرا بھی سربراہ ہوتا ہے، سسر بھی ہوتے ہیں، ساس بھی ہوتے ہیں، مسجد کا ایک امام صاحب ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ہم جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، سب کچھ یہاں پہ مل جاتا ہے، تو ان کو وہ یہ ساری باتیں بتا دی جائے جی ہمارے شوہر صاحب کے اندر، دولہا صاحب کے اندر یہ حرکات و سکنات ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، بے جا ظلم کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ ظلم کرتا ہے اور بیگم صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اجر لکھا جائے گا، وہاں بھی ملے گا ان کو۔ اگر وہ شوہر وہ صحیح ہے، شریف ہے، تو ان کی بیگم سے بس زیادتی کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل ہیں تو صحیح جو دونوں میں۔ آج تو ہر گھر کے اندر یہ جو ہے نا آگ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ استخارے کے لیے بھاگ رہا ہے کہ ہمیں بتاؤ کیوں لڑائی ہو رہی ہے۔ لڑائی کی جو وجہ وہ ختم کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، حضرت جو زوجین کی محبت کے بارے میں فرما رہے تھے، بالکل بہت اچھا فرما رہے تھے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں۔ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل۔ میں اپنے ناظرین سے جو 2-3 باتیں ہر دفعہ کہتی ہوں، دیکھیے جب بھی ہمیں کال کیا کیجئے تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو ایک ساتھ بتا دیا کیجئے، اپنا نام، والدہ کا نام اور مسئلہ جس کا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایسے سوالات کرنے سے گریز کیا کیجئے جو اخلاقی اقدار سے ہٹ کر ہوں، اور کیونکہ حضرت کسی بھی ایسی چیز کا یا بات کا استخارہ نہیں کرتے جو دین اور شریعت کے خلاف
خلاف ہو، کیونکہ استخارہ کسی مقصد یا کسی کام کے لیے کیا جاتا ہے، کسی وہم، شکوک و شبہات اور توہم یا وسوسات کا استخارہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت بتا رہے تھے صدقات کے بارے میں، زوجین کی محبت کے بارے میں۔ اصل میں ناظرین بات کیا ہے کہ ہم جب اپنے انبیاء کرام کی حیات دیکھتے ہیں یا اولیاء کرام کی حیات دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ کسی بیوی نے اپنے شوہر سے تیز آواز میں بات کی ہو یا ان کے حکم کے خلاف ورزی کی ہو۔ تو جو حضرت کی بات سے ہم نتیجہ کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اگر شوہر کچھ کہتا ہے تو بیوی خاموش ہو جائے، کیونکہ ہم بڑے نقصان سے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیں زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ایسے ہی ہے نا؟ بالکل بالکل بیٹی، آپ نے بجا فرمایا۔ اگر آپ اولیاء اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ایسی ایسی بیگمات بھی تھیں جو وہ اونچی آواز سے باتیں کرتی اور سامنے بولتی تو وہ اولیاء اللہ صبر کرتے۔ اچھا، حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس حضرت محمود غزنوی گئے ملاقات کرنے کے لیے کہ اللہ کا ولی ہے، میں زیارت کر کے ہوں۔ تو گھر میں چلے گئے، ان کے گھر میں پوچھا تو اندر سے ان کی بیگم نے پردے میں کہا کہ حضرت سے آپ مل رہے ہیں؟ کون حضرت؟ کہاں کے حضرت؟ کون سے پیر صاحب؟ اچھا، گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کون سے حضرت صاحب، کون سے پیر؟ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت کی ولایت کے تو ڈنکے بج رہے ہیں، شہرت ہے اور گھر میں یہ عالم ہے۔ خیر وہ چلے آگے، راستے میں گئے تو حضرت جنگل سے لکڑیاں لے کے شیر کے اوپر رکھ کے آ رہے ہیں۔ اچھا، شیر ان کے قبضے میں ہے۔ واہ، پھر حیرت میں پڑ گئے کہ وہاں یہ تھا اور ادھر یہ ہے معاملہ۔ تو پوچھا کہ حضور کیا ہے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ روزانہ مجھے باتیں اس طرح کی کرتی ہے، اسی نے کر کر کے مجھے صبر دیا ہے، میں نے صبر کر کر کے آج اس مقام تک پہنچا، اللہ اکبر، کہ شیر میں قابو ولی میں۔ بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یعنی حضرت برداشت اور صبر کا اتنا بڑا برداشت سلسلہ کرنا ہے۔ چاہیے واہ، نا۔ سبحان برداشت اللہ، کس چیز کا نام ہے؟ صبر کس چیز کا نام بالکل ہے؟ ایسے ہی، جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایسا ہی تو ہے۔ بیوی کے اوپر آپ آگ بگولا ہو رہے ہیں اور وہ مارنے تک نوبت آ رہی ہے، ہاتھ اٹھانے تک نوبت آ رہی ہے، قتل و غارت تک نوبت آ رہی ہے، تو ہمارے بچوں کو، بچیوں کو دیکھنا ہوگا۔ اب تو المیہ یہ آ گیا ہے، ایک مصنوعی محبت کے پیچھے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں بالکل بالکل کہ ہمیں حضرت، محبت کی شادی نہیں کرنے بالکل دی۔ بالکل بالکل، یہ لوگ رکاوٹ تھے اماں ابا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا دنیا ماں حاصل باپ کرنے کی کے لیے کچھ حضرت محبت نہیں تھی؟ آخرت خراب کر لی اپنی، آخرت خراب، دنیا خراب ہو گئی نا، بالکل۔ لائف خراب ہو گئی۔ جو ماں باپ کا قاتل ہے، جو ماں باپ کو وہ موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، اس کی کیا بخشش ہوگی؟ بالکل ایسی، وہ ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے؟ جبکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ماں باپ کو اف تک نہ کرو، جس بھی مذہب کے وَقَضَىٰ اف نہ رَبُّكَ کرو۔ أَلَّا تَعْبُدُوا بالکل، إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بالکل، کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے جو بڑی عبادت ہے وہ والدین کی خدمت ہے، بے شک کہ ایسے۔ والدین کے خدمت کرو، ان کے بڑھاپے میں کام ہو، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اور اسی اف کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ بالکل بالکل، امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ جی جی، تو میں جو یہ بات کر رہا تھا، یہاں پہ جو بیویاں ہیں وہ بھی صبر کریں، وہ بھی اپنی زبان کو چپ کا روزہ دے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مت الجھے، بلکہ زوجین میں اگر محبت ہوتی ہے تو وہ گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے، اور ایک لیف چلانی ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی مل کے چلتے ہیں تو ایک رہن سہن، وہ لوگ تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ لوگ رشک کرتے ہیں، بالکل ایسے، لوگ رشک کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ محبت نہیں فرمائی؟ حضور کا اسوہ حسنہ تو ہمیں دیکھیں۔ بالکل، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ حضور اکثر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ آپ عرب کی بوڑھی کا ذکر بڑا کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو جوان جوان بیویاں عطا فرمائی ہے۔ تو میں حسد کے طور پہ یہ جملہ نہیں کہہ رہی تھی۔ اما فرماتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کی محبت پہ اور حضرت خدیجہ کی محبت میں رشک کر رہی تھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر، سبحان اللہ، کہ ایک عرب کی بوڑھی عورت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواجی سلسلہ ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں۔ سبحان پھر اللہ، دوسرا میں یہ بھی رشک کر رہی تھی کہ خدیجہ کتنی خوش نصیب ہیں کہ حضور کی حیات طیبہ میں ان کا انتقال ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اللہ میں کاش کہ خدیجہ پاک کی جگہ پہ میں ہوتی۔ یہ حسد نہیں تھا، یہ رشک تھا، محبت کا رشک، محبت اور حسد میں رشک میں فرق یہ ہوتا ہے، جی 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 جی، اس فرق کو کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ تو ہم اپنے رسول کی زندگی کو، ہماری بہنیں بیٹیاں
کسی اغیار کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے، وہ خاتون جنت کو اپنا آئیڈیل سبحان اللہ، کیا اما عائشہ کو بنائے، جی جی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ، حضرت ام حبیبہ کو بنائے۔ جب یہ ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ پڑھیں گی، ہماری بچیاں، گھر کا ایک ماحول ہوگا، گہوارہ عمل کا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو روز روز کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، قتل و غارت تک بات آ جاتی ہے، کورٹ کچہری تک معاملات چلے جاتے ہیں، جی جی مسائل حل۔ دوسرا، جو بچیاں بیٹیاں اپنے فیصلے خود کرتی ہیں، وہ بھی مہربانی کریں، اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، بالکل اپنے بڑوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی بڑے جو ہوتے ہیں ان کی باتیں، ان کی سوچیں لمبی ہوتی ہیں، مستقبل کے وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، اللہ نے دیا ہے، تو ان کے فیصلے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ صحیح ہے۔ جیسے حضرت آپ نے کہا کہ بچیوں کو یہ ہے کہ اپنے فیصلہ خود نہ کریں، والدین کو دیں، لیکن یہ جذبات میں فیصلے کر لیتی ہے اور پھر شادی کے بعد سمجھ آتی ہے کہ جو والدین کہہ رہے تھے وہی بہتر تھا، اور جب جیسے کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ کوشش ہوتی ہے تو اماں کے گھر واپس آ کے بیٹھ جائیں، یا پھر جیسے بھی ان کے لڑائی جھگڑے میں گزر رہی زندگی، تو اس میں والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیصلہ یا ان کی رضامندی نہ ہو، جو بالغ اولاد ہے اس کی رضامندی ہو، یہی میرا اسلام کہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسے ہی۔ میں اس کے اوپر کوئی قیاس نہیں کر رہا، میں اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھے اپنے ہر مشورے کے اندر اپنے والدین کو شامل کریں، کیونکہ حضرت ان کا تو تجربہ بھی بہت ہوتا ہے، بہت تجربہ نالج بھی بہت ہوتی ہے اولاد کو پالنے پہ، گزرے ہوئے جی ہوتے جی ہیں، جی جی یہ برکتیں ہوتی ہیں۔ مجھے قرآن و احادیث میں دکھاؤ کہ جتنے اسلاف، صحابیات، صحابہ کرام نے رشتے کیے، بزرگ اولیاء اللہ نے رشتے کیے، شادیاں کی، ان لوگوں نے بھی تو دنیا کا آغاز کیا، دنیا گزاری ہے، بالکل، تو انہوں نے کیا اپنے فیصلے خود کیے تھے یا ان کے بزرگوں نے کیے تھے؟ یقینی طور پہ بزرگوں نے۔ حضرت عمر رشتہ لے کے گئے حضرت مولا علی کے پاس حضرت ام کلثوم کے لیے، تو انہوں نے کہا میں نے تو وہاں سے بات کی ہوئی تھی، اب کیا کہتے ہیں؟ کہا مجھ سے نکاح کر دو، میری ایک تمنا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ منسلک ہو جاؤں گا، یہ آرزو تھی۔ ان بزرگوں کی شادیاں نفس کی خواہشات پر نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے بالکل ایسے ہی، تو بالکل۔ جو نفس کی خواہشات پر شادیاں ہوتی ہے وہ آگے نہیں بڑھتی، ان میں برکت نہیں ہوتی، نفس تو کبھی راضی نہیں ہوتا، نفس امارہ سے ہٹ کے اللہ کی رضا کے لیے سنت سمجھ کے نکاح کرو، پھر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ بالکل تو لہٰذا والدین کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل، جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو برقع پہناؤ، وہ بیٹے جو ہیں ان کو بھی پردہ کراؤ، اب تو ماحول ایسا بن گیا ہے نا، بیٹیوں سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیٹے جو ان کی بھی تربیت لڑکے، ضروری ہے، ان کی تربیت پہ بالکل زور دیں۔ بالکل۔ جب معاشرہ پاکیزہ ہوگا، بہتر ہوگا، تو پھر یہ جو روزمرہ کے فساد فی الارض شروع ہو چکے ہیں اللہ کی زمین پہ، ادھر کی بات ادھر کی بات، یہاں جناب یہ ہو جائے، وہاں یہ ہو جائے، روٹ کے بچی گھر میں بیٹھ گئی ہے، تو ماں نے پہلے کیوں نہیں تربیت کی تھی؟ جی جی بالکل، پہلے تو بڑے یہ کہتے تھے بیٹی ہماری لاج رکھ لینا، ہم نے تمہیں بیایا ہے، فرشتوں نے تم پہ سایہ کیا ہے، قرآن کے سائے میں تم بیاہ کے جا رہی ہو، بیٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا نہیں، صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا، اب تم جا رہی ہو تو اس گھر سے اس وقت آنا جب وقت پورا ہو جائے، اس سے پہلے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، اشارہ یہ ہوتا تھا جب موت کا وقت پورا ہو جائے پھر آپ واپس آنا۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، حضرت نے بڑی تفصیل سے واضح انداز میں ہر چیز کا بتایا، صدقات کا، خیرات کا، زوجین کے محبت کا، اور ساتھ ساتھ بچیوں کی شادیوں میں اگر اچھا یا غلط ہو جائے تو اس میں والدین کا کیا کردار ہے۔ اب ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے ہمارے پروگرام کے ختم ہونے میں، حضرت سے دعا کا بھی اہتمام کرواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہدایت کے سفر کی بات ضرور کرنا چاہوں گی۔ ہدایت کا سفر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی اچھی بات جو ہدایت والی ہو اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ تمام ایپس پہ جاری کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ کس کے لیے وہ ہدایت کا باعث بن جائے۔ بات کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے، تو ہمیں جو کچھ دیا ہے، جو ہماری حیثیت کے حساب سے دیا، ہر وقت اس پہ شکر کیا کیجئے، کیونکہ شکر کرنے والی زبان اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ جتنا زیادہ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا کرے گا، کہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ سنبھالتے سنبھالتے تھک جائیں گے۔ تو اس کی نعمت کا، ہر نعمت کا شکر ادا کریں، یہاں تک کہ جو اس نے آپ کو جسم عطا کیا ہے، یہ بھی مکمل اور صحت مند جسم ہے، اس کی بھی اس کو شکر گزاری کرتے رہا کیجئے۔ اور اس میں لائی ہے یا سلامو، یا سلامو یعنی سلامتی کا سر چشمہ، جو شخص وہ جو ہر چیز پہ سلامت رکھنے والا ہے اور نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ یا سلامو پڑھنے کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو، جو شخص بھی ورد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام آفتوں بلیات سے دور رکھتا ہے۔ یہ تھا آج کا اس میں لائی۔ حضرت دعا فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ساری کائنات کے مالک خالق رازق اللہ ہمارے پروگرام رہنمائی کو بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ جو ہمارے پاکستان کے اندر باہر ملکوں میں مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم جو بچیاں بیٹیاں بہنیں جوان بیٹھی ہیں گھروں کے اندر ان کو نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما۔ آمین۔ جو ہمارے لڑکے بیٹے جوان ہو چکے ہیں شادیوں کے قابل ہیں اللہ انہیں بھی نیک صالح بیویاں عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم ہر طرح کی ناگہانی مصیبت آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین مولا ہمارے میٹرو ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما۔ آمین۔ ہمارے پروگرام رہنمائی میں جتنے ہمارے ٹیم کے لوگ شامل ہیں کام کرتے ہیں انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم خاتمہ ایمان پہ فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد آمین للہ۔ ثم آمین۔ حضرت نے بڑی پیاری دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی معزز مہمان شخصیت حضرت مفتی محمد اقبال نقشبندی کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے چاہا زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔